یہ بھی ایک مقدس رات ہے، شب برات۔ اس رات میں ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو رات آنے والی ہے نا، اس میں کچھ نمازوں کا اہتمام کریں۔ ویسے تو آپ جو نمازیں ادا کرتے ہیں، جس طریقے سے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھیں، لیکن کچھ نمازیں خاص ہیں کہ ان کو پڑھنے سے پھر بہت زیادہ ثواب عطا ہوتا ہے، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اگر بالترتیب آپ پڑھیں گے تو بہت زیادہ ثواب کے حقدار بنیں گے۔ شب برات مغرب کے بعد سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ مغرب کی نماز ادا کرنا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد یہ ایک نماز پڑھی جاتی ہے اوابین، وہ 6 رکعت نماز ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہی میں بتاؤں گا، لیکن اس کا ثواب کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 6 رکعت اوابین ادا کرے گا، مغرب کی نماز کے بعد اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور پڑھے گا کیسے کہ مغرب کی نماز کے اور اوابین کی نماز کے درمیان کوئی بات چیت نہ کرے، اور وہ یہ نماز جو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اسے 12 سال عبادت کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ اس نماز کا ثواب ہے، اس نماز کی برکت ہے۔ تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ 2 رکعت کر کے آپ مغرب کے فوراً بعد مغرب کی نماز پڑھ کے 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں۔ 6 رکعت نماز اوابین کی ہے، اسے ضرور آپ ادا کریں۔ دوسری نماز ہے صلاۃ التسبیح، تسبیح کی نماز۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تسبیح کی نماز ہے، صلاۃ التسبیح، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کو اس نماز کو پڑھنے کی ترغیب آپ نے کی ہے۔ ہاں، اس نماز کا ثواب بہت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نماز روز ادا کی جائے، اور اگر کوئی روز نہیں ادا کر سکتا ہے تو ہفتے میں 1 بار ادا کرے۔ ہفتے میں بھی اگر ادا نہیں کر سکتا ہے تو مہینے میں 1 بار ادا کرے، اور اگر کوئی مہینے میں بھی ادا نہیں کر سکتا تو سال میں 1 بار، اور اگر کوئی سال میں بھی 1 بار ادا نہیں کر سکتا ہے، زندگی میں 1 بار ضرور ادا کرے۔ اس کا ثواب اتنا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے بے حساب اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ جو بھی نیک دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اس کو پڑھنے میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے، تقریباً وہی 25 سے 30 منٹ لگتے ہیں۔ اور دیکھو، اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ شب برات میں 4 رکعت نماز اس کی نیت کر لیں۔ اچھا، نیت کیسے کریں گے؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ نیت کیسے کریں، نیت نہیں ہوئی تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ زبان سے نہیں کہیں گے، آپ نہیں کہیں گے، کچھ بھی نہیں کہیں گے، بس دل میں ارادہ ہے کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ کیسے پڑھیں گے؟ کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے جب آپ نے نیت باندھ لی، آپ نے ثنا پڑھی۔ ثنا کے بعد آپ 15 مرتبہ اس میں ایک تسبیح پڑھیں گے۔ کون سی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 15 مرتبہ۔ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ الحمد شریف پڑھیں گے۔ الحمد شریف کے بعد کوئی بھی سورت ملا لیں گے۔ اس کے بعد آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے، ابھی 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں چلے گئے۔ رکوع میں آپ نے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھا۔ اب یہاں پر دیکھیے تھوڑا سا مسئلہ یہ بھی سنیے، اگر کوئی سبحان ربی العظیم نہیں کہہ پاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سبحان ربی الکریم بولے، سبحان ربی الکریم، کیونکہ اگر معنی بدل گیا، جب آپ کا لفظ بدلے گا تو ادھر معنی بدلے گا، اس کا معنی بہت برا ہو جائے گا، تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، نماز بھی چلی جائے گی، نماز نہیں ہوگی جب معنی بدل جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ یا تو آپ اپنے الفاظ درست کریں، یا تو آپ سبحان ربی الکریم پڑھیں، ٹھیک ہے، سبحان ربی الکریم پڑھیں گے تب بھی وہی ثواب ملے گا۔ تو سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، اس کے بعد آپ کو اٹھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کھڑا نہیں ہونا ہے۔ 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں ہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ۔ اب آپ کو کھڑا ہو جانا ہے، ٹھیک، اب ایسے ہی کھڑے ہونے کی حالت میں 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 10 مرتبہ آپ نے پڑھا۔ اب سجدے میں گئے، سجدے میں گئے، آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھا۔ ابھی اٹھنا نہیں ہے، ابھی وہیں سجدے کی حالت میں 10 مرتبہ اور پڑھنا ہے۔ کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے سے آپ اٹھے،
پھر آپ کو سجدے میں بھی نہیں جانا ہے، اللہ اکبر کہتے اٹھے بس بیٹھنے کی حالت میں پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح آپ کو پڑھنا ہے، پھر دوبارہ سجدے میں جانا ہے، پھر وہی آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے گئے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ آپ نے پڑھا، اس کے بعد آپ نے پھر یہی 10 مرتبہ تسبیح پڑھی. تو آپ اس طریقے سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ پڑھ لیں گے اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں گے. تو ایک رکعت میں اتنا آپ کو پڑھنا ہے. پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اتنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آپ کو تسبیح پڑھنا ہے، پھر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کوئی سورت ملانا ہے، پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو رکوع کرنا ہے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، رکوع سے کھڑے ہونا ہے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، رکوع سے آپ سجدے میں جائیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے، سجدے سے اٹھیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے. تو یہ ہوگی 75 مرتبہ، اور اسی طریقے سے ہر بار آپ کو کرنا ہے. اب جب دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہوں گے تو ابھی آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، سب سے پہلے 15 بار یہی تسبیح آپ ادا کریں گے، ٹھیک ہے، یہی تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کوئی سورت، اور پھر آپ 10 مرتبہ اور اسی طریقے سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ 300 مرتبہ پڑھیں گے اور یہ آپ کی ہو جائے گی تسبیح کی نماز، صلاۃ التسبیح. تو اس میں 20 25 یا 30 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، یہ بہت زیادہ اس کا ثواب ہے. تو اس کو بھی اہتمام کریں آپ اور ضرور سے ضرور پڑھیں. اس کے بعد آپ اپنے اوراد و وظائف کرتے رہیں اور نفل ادا کرتے رہیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ اوراد و وظائف میں لگے رہیں. پھر کیا ہے، فجر کی نماز ادا کریں. فجر کی نماز ادا کر کے آپ باہر نہ نکلیں، وہیں بیٹھے رہیں، اوراد و وظائف کرنے لگیں. 20 منٹ کے بعد، فجر کی نماز کے 20 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھیں. اشراق کی نماز فجر کے 20 منٹ کے بعد وہ ہوتی ہے، اس کا ٹائم 20 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے. اس کو آپ پڑھیں. کیسے پڑھیں گے اور اس کا ثواب کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو اشراق کی نماز ضرور پڑھیں گے، فجر کی نماز ادا کریں گے، 20 منٹ بیٹھیں گے اور اوراد و وظائف کریں گے. اس کے بعد اشراق کا ٹائم شروع ہو جائے گا. 4 رکعت نماز اشراق کی پڑھیں گے، 2 رکعت کر کے نیت باندھ لیں گے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. طریقے سے نفل ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ نماز آپ ادا کریں. اس کے بعد آپ چاشت کی نماز پڑھیں. چاشت کی نماز 4 رکعت، ٹھیک ہے. اس کا بھی ثواب بہت ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص چاشت کی نماز ادا کرتا ہے اس کے بے شمار گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بے شمار گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو چاشت کی نماز 4 رکعت 2 رکعت کر کے آپ ادا کر لیں. تو یہ نمازوں کا اہتمام کریں. باقی آپ اوراد و وظائف کریں. شب برات میں ہلڑ بازی نہ کریں، ادھر ادھر نہ گھومیں. یہ مبارک رات ہے، یہ مبارک رات ہے، گناہوں سے معافی کی رات ہے. اس رات میں ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شب برات میں گناہوں سے معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے.